یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور ریگنگ کے خوف سے عروسہ کے ہاتھ پاؤں کھول گئے تھے۔ اس کی فیملی نے اسے کافی سمجھایا کہ گھبرانا نہیں، لیکن وہ عروسہ ہی کیا جو مجمع میں آ کر نہ گھبرائے۔ اس کے ابو اسے یونیورسٹی کے گیٹ پر اتار کر چلے گئے تھے اور وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اس گیٹ کو پار کر کے اندر بھی آ چکی تھی۔ سیاہ بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی وہ سانولی سلونی سی لڑکی، کاندھے پر سیاہ عام بیگ ڈالے، بار بار چادر کا کونا پیشانی تک کھینچتے پریشانی سے صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ڈپارٹمنٹ کس طرف ہے۔ کچھ ہمت کر کے اس نے قدم آگے بڑھایا، کچھ ادھر ادھر چکرانے کے بعد وہ پھر ایک جگہ رک گئی۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بے فکرے نوجوان لڑکے لڑکیاں ادھر سے ادھر چکراتے پھر رہے تھے، لیکن کسی نے بھی رک کر اس پریشان سی لڑکی کی طرف توجہ نہ دی۔ قریب تھا کہ وہ مارے گھبراہٹ کے رو پڑتی کہ ایک نرم اور مہربان سی آواز اس کے قریب ہوئی۔ میں آئی ہیلپ یو؟ عروسہ نے اپنا جھکا ہوا سر گھمایا اور ایک الٹرا ماڈرن اور سٹائلش بہت خوبصورت لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس سے پوچھ رہی تھی، اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ جی؟ مری مری آواز سے عروسہ کے حلق سے نکلی تھی۔ نیو آئی ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ عروسہ نے اس بات میں سر لایا۔ کس ڈپارٹمنٹ کی ہو؟ اکنامکس۔ عروسہ نے سر جھکا کر ایسے جواب دیا جیسے اپنے کسی جرم کا اعتراف کر رہی ہو۔ آئی سی، تو یہاں کیوں آئی کھڑی ہو؟ لڑکی نے سر کو خفیف سے جنبش دے کر پوچھا۔ ڈپارٹمنٹ نہیں مل رہا، عروسہ ہکلائی۔ لڑکی نے ایک نظر اس کے فقط چہرے کی طرف دیکھا اور ایک نگاہ اس کے عقب میں بنے ڈپارٹمنٹ میں ڈالی جہاں واضح طور پر اکنامکس ڈپارٹمنٹ لکھا ہوا تھا، اور اس لڑکی نے تعصب سے سر ہلایا۔ یہ تمہارے پیچھے ہی تو ہے اکنامکس ڈپارٹمنٹ، اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا۔ عروسہ نے بے اختیار مڑ کر دیکھا اور بری طرح چھن گئی۔ بائی دا وے، میں نمرا ہوں، کیمسٹری میں ماسٹر کر رہی ہوں، سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر ہے میرا۔ لڑکی نے اپنا نازک سا سفید ہاتھ اس کی جانب بڑھا کر اپنا تعارف کروایا۔ عروسہ نے کچھ جھجکتے ہوئے سے ہاتھ ملایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نمرا نے پوچھا۔ عروسہ جواباً مدھم لہجے میں وہ بولی۔ خوبصورت اور بااعتماد نمرا کے سامنے سے اپنا آپ بہت کمتر سا لگنے لگا تھا، اور ہمیشہ کی طرح وہ احساس کمتری کا شکار ہوئی تھی۔ نائس نیم۔ اچھا عروسہ، میرا ڈپارٹمنٹ وہ سامنے ہے، تمہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ ہاتھ کے اشارے سے بڑے سے گراؤنڈ کے اس پار اشارہ کرتے نمرا نے پرخلوص انداز سے کہا۔ عروسہ نے سر ہلایا۔ آؤ، میں تمہیں تمہاری کلاس تک چھوڑا ہوں۔ ایکچولی یونیورسٹی اتنی بڑی ہے کہ اکثر نیو کمرز فرسٹ ڈے بوکھلا جاتے ہیں، مگر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہماری اس یونیورسٹی میں بہت زیادہ اسٹرکٹ رولز ہیں، اب کسی قسم کی کوئی ریگنگ نہیں کرتا، سو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر کسی سے بھی پوچھتی ہوں تو تمہیں تمہارے ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دیتا۔ وہ بالکل نارمل انداز میں کہتی اس کا ہاتھ تھام کر ڈپارٹمنٹ کی جانب پڑی۔ عروسہ کو جھجک کچھ کم ہونے لگی۔ میری ایک فرینڈس ہے یہاں، میں ان سے کہہ دوں گی کہ تمہارا خیال رکھا کریں۔ اسے بتا رہی تھی، اسے اس کی کلاس تک چھوڑ کر اسے پریشان نہ ہونے کی تاکید کرتے چلی گئی تھی۔ عروسہ لرزتے قدموں کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئی۔ کلاس میں لڑکوں کی تعداد زیادہ تھی، اور ان سب نے اسے ایک نظر دے ڈالی تھی۔ سرتاپا سیاہ چادر میں لپٹی سانولی سی مگر پرکشش وہ لڑکی شکل سے ہی دبو نظر آ رہی تھی۔ لڑکوں نے اسے دیکھ کر نہ پوچھ چڑھائی، لڑکوں کو اس میں کچھ خاص چام نظر نہ آیا۔ عروسہ پیچھے کے بینچز میں سے ایک پر جا کر بیٹھ گئی۔ نمرا یونیورسٹی سے واپس گھر پہنچی تو اب اس کا دھیان اسی لڑکی کی جانب تھا۔ او گاڈ ممی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ کتنی ان کانفیڈنٹ لڑکی تھی، بیچاری اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں رو ہی نہ پڑے۔ نمرا کافی دیر سے رابعہ بیگم کے کان کھا رہی تھی۔ تو بیٹا، آپ اس کے ساتھ دوستی کر لیں اور اسے گائیڈ کرتی رہا کریں، آہستہ آہستہ وہ بھی یونیورسٹی میں ایڈجسٹ کر جائے گی۔ رابعہ بیگم نے ایک فیشن میگزین کے اوراق پلٹتے ہوئے اپنے مخصوص مہذب لہجے میں جواب دیا۔ ہاں ممی، میں نے تو اس سے فرینڈ شپ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے، بہت ہی انوسینٹ اور کیوٹ ہے، وہ چھوٹی سی لگتی ہے، بالکل کسی کالج گرل کی طرح۔ نمرا کے ذہن سے آج صرف اور صرف عروسہ سوار تھی۔ کون چھوٹی سی لگتی ہے جناب؟ ایک شوخ اور دلکش مردانہ آواز پہ وہ دونوں ہی چونک کر متوجہ ہو، اور پھر نمرا حیدر بائی کا نعرہ لگا کر اچھل پڑی۔ حیدر آرمی کے فل یونیفارم میں ایک چھوٹا سے سفری بیگ کندھے پر لٹکائے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی اور چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر سیاہ آنکھیں زندگی کی چمک سے بھرپور کی۔ واٹ اے سرپرائز!
نمرہ بائی سے لپٹ گئی تھی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ کیپٹن حیدر نے بہن کے سر پر پیار کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ایک دم فٹ، نمرہ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم ممی۔ کیپٹن حیدر نے آگے بڑھ کر رابعہ بیگم کے دونوں ہاتھ تھام کر عقیدت سے چوم کر آنکھوں کو لگائے۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ رابعہ بیگم نے اپنے فرما بردار بیٹے کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ اوہ بھیا، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ نمرہ کی خوشی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ کیپٹن حیدر مسکراتے ہوئے ماں کے برابر بیٹھ گیا۔ کتنے دنوں کے لیے آئے ہو بیٹا؟ رابعہ بیگم نے محبت سے اس کا چہرہ ہاتھ سے چھو کر پوچھا۔ پورے 1 ماہ کے لیے آیا ہوں مبن۔ اس کے جواب پر نمرہ تو اچھلی پڑی تھی۔ آؤ، اٹ مینس کہ آپ ویزا آپ کی شادی اٹینڈ کر کے جائیں گے؟ کتنا مزہ آئے گا۔ وہ ایکسائٹیڈ سی ہو کر بولی۔ بالکل، خوب انجوائے کریں گے سب مل کر۔ حیدر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بالکل انجوائے کرنا، لیکن ابھی جائیے اور ملازم سے کہہ کر بھائی کا کمرہ درست کرائیے، اور جاتے وہ ملازمت سے چائے کے لیے بھی کہتی ہی جائے۔ رابعہ بیگم کی ہدایت پر وہ جی اچھا کہہ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ ممی، آپ کو بہت مس کرتا ہوں میں۔ حیدر نے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ میں بھی آپ کو بہت مس کرتی ہوں بیٹا، لیکن پھر یہ سوچ کے میرے دل کو قرار آ جاتا ہے کہ میرا بیٹا ملک کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے، تو پھر مجھے تو فخر کرنا چاہیے کہ وہ ایک بہادر فوجی کی ماں ہو۔ اس کے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ ممتا سے بھرپور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حیدر کو اپنی ماں کے عزم ہمت پر فخر محسوس ہوا۔ یہ انہیں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آج وہ تینوں بہن بھائی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی سمیٹ رہے تھے۔ آپ میرے ساتھ چلیں ممی، اب مجھے گھر مل گیا ہے، میں بہت تنہا ہوں۔ بولو، آپ کی تنہائی کا حل سوچ لیا میں نے، اور وہ حل ضرور بھیا کی شادی ہے نا ممی؟ نمرہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شوق لہجے میں کہا تھا۔ رابعہ بیگم کھل کر مسکرائی تھی۔ بالکل، اب ویزا کے بعد حیدر کی ہی تو باری ہے۔ وہ بولی، بھیا کوئی لڑکی پسند ہے تو ابھی بتا دیں، بعد میں شکایت کیجیے گا کہ آپ کی مرضی کا خیال نہیں کیا۔ نمرہ فلور کوشن پر بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا، آپ کی جو بھی پسند ہے اس کا اظہار کر دیجیے، زندگی تو آپ نے ہی گزارنی ہے نا۔ رابعہ بیگم ایک روشن خیال خاتون تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو کسی بات کے لیے پریشرائز نہیں کیا تھا۔ پسند تو کوئی نہیں ہے ممی، اگر کوئی پسند آئے گی تو سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا۔ حیدر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ویسے آپ کو کس قسم کے لڑکے پسند ہیں حیدر بھیا؟ نمرہ نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ باحیا، حیدر کا ایک حرفی جواب تھا۔ یہ کیا بات ہو بھیا، بس ایک ہی کوالٹی؟ وہ پسور کے بولی، حیا میں سب کوالٹی آ جاتی ہے، کیونکہ حیا خوبصورتی، خوش اخلاقی سب کچھ رکھتی ہے۔ وہ حدیث ہے نا کہ انسان میں حیا نہ ہو تو جو کچھ مرضی کرتا پھرے۔ وہ اس بار تفصیل سے بولا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، وہ بولتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ ارے تم نے جانا نہیں ہے؟ اسے اپنی سائمن کے ساتھ الجھتے دیکھ نمرہ نے پاس آ کر پوچھا۔ وہ بس بھائی کا میسج آیا تھا کہ وہ آنے والے ہیں، تو پھر چلنے لگی ہوں۔ عروسہ بولی، چلو پھر ساتھ ہی چلتے ہیں۔ نمرہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی اپنا بیگ کاندھے پر ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی پارکنگ ایریا تک آئے۔ آؤ تمہیں ممی سے ملوا، نمرہ نے اس سے کہا۔ نہیں، اس نے نفی میں سہنا ہے۔ ارے آؤ نا، ممی تمہیں کھا تھوڑی نہ جائیں گی۔ اسے کھینچتی ہوئی گیٹ سے باہر لائی اور ایک سیاہ رنگ کی مرسڈیز کے پاس جا کر رکی۔ نمرہ نے گاڑی کے تئی شیشوں میں سے ایک پہ دستک دی۔ اتنی دیر نمرہ، گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ایک دلکش مردانہ آواز عروسہ کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ نمرہ کے عقب میں تھی۔ ہاں بس میں ہم باتیں ہی کر رہے تھے، ممی آئے آپ کو عروسہ سے ملوا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی رابعہ بیگم سے کہا۔ رابعہ بیگم اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ ہلکی آسمانی رنگ کی سادہ سی ڈیزائنر شلوار قمیض دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ بڑی سوبر سی لگ رہی تھی۔ عروسہ جھجک کے السلام علیکم وہ بامشکل بولی۔ رابعہ بیگم نے مسکرا کر اس کی معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ نمرہ آپ کا بہت ذکر کرتی ہے۔ انہوں نے پرشفقت انداز میں اس کا گال چھوا تھا۔ عروسہ کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ ممی یہ میری سب سے پیاری اور پہلی دوست ہے، نمرہ نے اس کا ہاتھ دبا کر ایکسائٹیڈ انداز میں کہا۔ عروسہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں کم اعتمادی کی جھلک تھی۔ ارے یہ حیدر بھائی اندر ہی بیٹھے ہے۔ نمرہ گاڑی کی طرف پڑی اور جھک کر اندر جھانکا۔ حیدر بھیا،
میری بیسٹ فرینڈ کھڑی ہے اور آپ ادھر بیٹھے ہیں، آخر آپ کو اخلاق نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ اس نے اسٹرنگ کے سامنے اکتائے ہوئے انداز میں بیٹھے حیدر کو لتاڑا۔ تو کیا کروں؟ 21 توپوں کی سلامی دو تمہاری بیسٹ فرینڈ کو؟ حیدر نے دبی ہوئی غصیلی آواز میں پوچھا۔ جہاں پر نمرا نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ اوکے کہتے ہوئے گاڑی سے باہر آ گیا۔ رابعہ بیگم عروسہ سے باتیں کر رہی تھی، وہ بھی ہولے ہولے کچھ کہہ رہی تھی۔ حیدر رابعہ بیگم کے ساتھ ہی آ کر کھڑا ہوا۔ عروسہ، یہ میرے حیدر بھیا ہے، اور بھیا یہ میری بیسٹ فرینڈ عروسہ، نمرا نے تعارف کروایا۔ عروسہ نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے حیدر کو دیکھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں وہ دراز قد اور انتہائی ہینڈسم انسان تھا۔ عروسہ نے بیک ٹائر نظریں جھکا لی۔ ہائے عروسہ، کیسے ہیں آپ؟ حیدر نے ایک فارمل سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ جی الحمدللہ، عروسہ نے اپنی چادر کا کونا پیشانی تک کھینچتے جواب دیا۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ حیدر کی نظریں ایک لہجہ کو اس کے چہرے پر رکی۔ سیاہ چادر کے حالے میں وہ سادہ سا چہرہ اس قدر پاکیزگی لیے ہوئے تھا کہ اس کی نظریں خود بخود جھک گئی۔ چلے ممی؟ حیدر نے رابعہ بیگم سے پوچھا۔ ہاں، اور عروسہ بیٹے، آپ جمعے کو ہمارے گھر قرآن خوانی میں ضرور آئیے گا۔ رابعہ بیگم نے اسے تاکید کی۔ جی، اس نے نظریں جھکائے ہوئے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ حیدر کی موجودگی اسے کنفیوز کر رہی تھی، اور حیدر اس کی گھبرانے پر دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا۔ کیا یونیورسٹی میں پڑھنے والی کوئی بھی لڑکی اتنی شرمیلی اور کم اعتماد ہو سکتی تھی؟ ہر صورت میں آنا ہے تمہیں، عمران نے دوست جمانے کسی انداز میں کہا تھا۔ عروسہ نے نظریں اٹھائی۔ احمد بھی بائک سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کی جان میں جان آئی۔ میرا بھائی آ گیا ہے، وہ جلدی سے بولی۔ اس کے چہرے پر ایک دم سے تازگی کی لہریں دوڑنے لگی۔ حیدر نے بغور اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھا۔ اوکے یار، اللہ حافظ۔ نمرا نے اس کا دایاں گال چوم کر کہا۔ عروسہ گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ رابعہ بیگم کی طرف مڑی۔ اللہ حافظ آنٹی، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ اللہ حافظ بیٹا، جیتی رہیے۔ رابعہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس شفقت لہجے میں کہا تھا۔ احمد بائک روکے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا۔ وہ حیدر کو اللہ حافظ کہے بغیر تیز قدموں سے چلتی اس کی طرف چلے گئی، اور تینوں میں گاڑی میں بیٹھے، اور حیدر نے گاڑی سٹارٹ کی کہ اس کی نظریں بلا ارادہ ہی سامنے کھڑی عروسہ پر تھی، جو اپنی لمبی سی چادر سمیٹ کر بائک پر بیٹھ چکی تھی۔ ایک ہاتھ اپنے بھائی کے شانے پر رکھے، دوسرے سے ٹھوڑی کے پاس سے چادر کا کونا تھامے ہوئے تھی تاکہ ہوا سے چادر سر سے سرک نہ جائے۔ حیدر حسن نے گاڑی زن سے آگے بڑھا دی۔ ابو جی، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد جیسے اسے عابد صاحب صحن میں تخت پر تنہا بیٹھے نظر آئے تو وہ ان کے پاس چلی آئی۔ پوچھو بیٹا، عابد صاحب نے پرشفقت انداز میں پوچھا۔ ابو جی، میری ایک دوست ہے یونیورسٹی میں نمرا، ان کے گھر میں جمعے کو قرآن خوانی ہے تو انہوں نے مجھے آنے کا کہا ہے۔ اس نے رک رک کر مدھم آواز میں اپنا مدعا بیان کیا۔ بیٹا، تمہیں پتہ ہے نا، تمہاری دادوں کو لڑکیوں کا کسی انجان گھر میں جانا پسند نہیں۔ وہ سچ پوچھے تو مجھے خود بھی پسند نہیں ہے۔ دوستوں کو یونیورسٹی تک ہی محدود رکھیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خاندان بھر کی مخالفت مول لے کر آپ کو یونیورسٹی میں داخل کروایا گیا ہے۔ عابد صاحب نے سنجیدہ لہجے میں تفصیل سے بات کی۔ وہ سر ہلا کر چپ چاپ بنا بحث کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی دادوں اور بابیوں نے بھی اس بات کی مخالفت کی تھی کہ اگر وہ اسے ساتھ دے دیتے شاید وہ آج مان بھی جاتے۔ اس نے اگلے دن نمرا کو جب منع کیا تو وہ ناراض ہو گئی۔ آپ سمجھتی نہیں ہیں، ہمارے گھر کا ماحول نہیں ہے کہ لڑکیاں اپنی دوستوں کے گھر جائیں۔ پلیز نمرا، آپ مائنڈ مت کرنا، آپ میری اکلوتی دوست ہو تو میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ عروسہ نے کہا، اگر میں تمہارے گھر آ کر سب سے بات کروں تو تب مان جائیں گے سب؟ نمرا نے کہا، پتہ نہیں، کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اس نے آہستہ سے کہا تو نمرا نے اس کا ایڈریس مانگا تو اس نے اپنا ایڈریس سمجھا دیا۔ نمرا اگلے دن شام کو گھر پہنچی تو صحن میں موجود سبھی نفوس کی نظریں نمرا کی طرف اٹھ کر پلٹنا بولتے۔ وہ تھی ہی ایسی خوبصورت، اوپر سے اس کا امارت جھلکتا وجود، اس کے کپڑے، اس کا ہر انداز مڈل کلاس گھرانے کے لوگوں کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ ہائی، کیسی ہیں؟ نمرا نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو گھر ڈھونڈنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ نو یار، بالکل بھی نہیں، نمرا بولتی ہوئی اس کے ساتھ چلتی صحن کی جانب پڑی۔ آج سنڈے تھا تو سوچا تم سے ملا اور اپنی سسٹر کی شادی میں انوائٹ بھی کر لو۔ وہ مدھم لہجے میں بولی اور سے کہہ رہی تھی، بہت اچھا کیا آپ نے، مجھے بہت اچھا لگا آپ کا آنا۔ عروسہ نے کہا، السلام علیکم۔ نمرا نے صحن میں بیٹھے نفوس کو سلام کیا۔
وہ سب تو ابھی تک اس کے دیدار سے ہی فارغ نہ ہوئے تھے، اس کے سلام کرنے پر چونکے۔ یہ میری امی ہے، یہ دادو ہے، اور یہ بڑی بھابھی، اور یہ چھوٹی بھابھی۔ عروسہ نے جلدی جلدی سب کا تعارف کرایا۔ نمرا نے سب کے ساتھ رسمی جملوں کا تبادلہ کیا اور تخت پر دادو کے برابر ہی بیٹھ گئی۔ وہاں موجود سب نفوس نمرا کی شخصیت سے اتنے مرعوب ہو گئے تھے کہ بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کا ایک سا حملہ ہوا تھا ان پر۔ نمرا نے اپنے لیئرز میں کٹے ہوئے لمبے بال سیدھے بالوں کو سمیٹ کر ٹائی شانے پر ڈالا اور نزاکت سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سب کی طرف اجنٹی نظر ڈالی۔ اسی لمحے گیٹ پر مدھم سی دستک ہوئی۔ بھائی احمد دروازے کی طرف چپکا اور عروسہ نے جلدی سے آواز لگائی۔ احمد نمرا کے ڈرائیور کو باہر والے دروازے سے ڈرائنگ روم، اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا کیونکہ دروازے سے اندر داخل ہونے والا وہ ہینڈسم انسان ڈرائیور نہیں بلکہ حیدر تھا۔ نمرا ہنسنے لگی کیونکہ حیدر کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ عروسہ کے نادر کلمات سن چکا ہے۔ عروسہ کو شرمندگی کے مارے برا حال تھا۔ میرے بھائی کو ڈرائیور تو مت کہو، وہ مزے سے بولی، جبکہ حیدر اب اندر آ چکا تھا۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کی نظریں اس کے چہرے پر ستائش پر ابری تھی۔ یہ میرے بھائی ہیں آنٹی، آئے حیدر بھیا، عمرا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ حیدر بوقار چہل چلتا صحن میں آیا۔ حیدر خوش اخلاقی سے دادو اور سندس بیگم سے مل رہا تھا۔ احمد، بھائی کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ بیٹا۔ سندس بیگم کی ہدایت پر احمد بھی مؤدب سے انداز میں آگے بڑھا اور اسی لیے ڈرائنگ روم کی جانب چلا گیا۔ آؤ بیٹا، اندر چل کر بیٹھتے ہیں، سندس بیگم نے نمرا سے کہا۔ وہ سب چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھے۔ سوری، میرا خیال تھا کہ آپ ڈرائیور کے ساتھ آئے ہیں، عروسہ نے نمرا کے ساتھ بیٹھتے آہستہ آواز پہ کہا۔ اٹس اوکے یار، نمرا نے لاپرواہی سے کہا۔ ارے بھئی، بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کو لاؤ، دادی نے آواز لگائی۔ میں صرف اپنی بہن کی شادی کا کارڈ دینے آئی ہوں۔ اس نے اپنے بیگ میں سے ایک خوبصورت سا ویڈنگ کارڈ نکال کر عروسہ کی جانب بڑھایا۔ آپ سب ضرور آئیے گا، اور انکل، جمعے کو میرے گھر میں قرآن خوانی ہے، پلیز عروسہ کو ضرور بھیج دیجیے گا۔ اس نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ارے ہاں ہاں، یہ ضرور آئے گی، دادو نے شدت سے کہا۔ کچھ دیر تو بیٹھے نا نمرا، عروسہ نے اس کے ساتھ ہی اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ سب سے اجازت لینے کے بعد وہاں سے نکلنے لگی تو عروسہ سے ملتے ہوئے بولی، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تمہاری دادو چلی گئی ہے اور باقی سب بھی ضرور آنا۔ اس کی بات میں محض سر ہلا کی تھی۔ پھر جمعے کا دن عام پہنچا۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سے لمبا فراک پہنا تھا جس کی آستینیں چوری دار تھی۔ اس نے اپنی لمبی بال سلجھا کر سوکھنے کے لیے کھلے چھوڑ دیے۔ اسی وقت عائشہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ گرین والا فراک پہنتی نا، یہ تو اتنا سمپل ہے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے اس کا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے بولی، شادی میں نہیں جا رہی، قرآن خوانی میں جا رہی ہوں۔ عروسہ نے جواب پر ناک چڑھا کر کہا، ارے وہ تو دوست تمہاری اتنی امیر ہے، وہاں جا کر دیکھنا لڑکیاں کتنا بل سور کر آئی ہوں گی۔ عائشہ کہتے ہوئے بستر پر پاؤں پسار کر لیٹ گئی۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ بولی۔ ایسے تھوڑا سا میک اپ کر لو، بالکل پھیکی شلجم سی لگ رہی ہو۔ عروسہ پلٹ کر آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، ستون ناک اور تراشیدہ لب، وہ عام سے ہولی پہ بھی کافی جاذب نظر آ رہی تھی۔ اچھا کاجل ہی لگا لو یار، عائشہ نے پھر مشورہ دیا۔ اس نے اس مشورے پر عمل کرتے اپنی عام سے لائٹ براؤن آنکھوں میں کاجل لگایا، ہونٹوں پر ہلکا سا گلابی لپ گلوز لگا گئے۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹائی اور بیڈ سے بڑا سا گلابی دوپٹہ اٹھا کر کاندھے پر ڈال لیا۔ لمبے بال ابھی بھی گیلے تھے، سوئی نے کھلا ہی چھوڑ دیا۔ باجی تمہاری دوست آ گئی ہے، احمد نے بھاگتے ہوئے آ کر اطلاع دی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ چار لاؤنج میں نمرا، سندس بیگم اور دادو سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عروسہ نے دوپٹہ سر پر لیا لپیٹا اور دونوں سب کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے سامنے رکی۔ نمرا کے ساتھ راہداری سے گزر کر دائیں جانب کے ایک کمروں میں داخل ہوئی جو غالباً ٹی وی لاؤنج تھا۔ اے سی کی ہلکی سی کولنگ اور ایک سافٹ سی خوشن کمرے کی فضا میں چکراتی پھر رہی تھی۔ نمرا اسے وہ یہاں بیٹھنے کا کہہ کر کمرے سے چلی گئی اور ایک نرم سی صوفے پر بیٹھ گئی اور ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ یہ بہت ہی کشادہ اور خوبصورتی سے سجایا گیا ٹی وی لاؤنج تھا۔ سامنے والی دیوار پر بڑی سی LED لگی تھی جس پر بے آواز کوئی نیوز چینل چل رہا تھا۔ عروسہ کی آنکھوں ستائشی نگاہوں لاؤنج کا جائزہ لے رہی تھی۔ سارے گھر میں شدید سناٹے کا راج تھا۔
कौन कह सकता था कि यहाँ एक छोटी सी गेट टुगेदर होने वाली हो। अरूसा जरा रिलैक्स सी होकर बैठ गई और सर से दुपट्टा हटाकर अपने बाल आगे डाले। लंबे बाल अभी तक हल्की नमी लिए हुए थे। अपने बैग में से कैचेट निकाल कर तलाश करने लगी। उसी लम्हे हैदर अचलत पे अंदर आया और उसे देखकर हड़बड़ा कर रुक गया और उसा भी बौखलाकर उठ खड़ी हो। आप हाय, कैसी है? हैदर ने जल्दी से अपनी बौखलाहट पर काबू पा लिया और उसकी नजरें बेख्तियार उसके लंबे बालों पर फिसल रही थी। घने स्याह बाल घुटनों से कुछ ऊपर तक थे। हैदर की आंखों में स्थायी छुपी। जी मैं ठीक हूँ। उसकी निगाहों का अर्तकास महसूस करते वो जल्दी से बाल पीछे करके सिर पे दुपट्टा लेते हुए बोली, गुड, बैठ जा। खड़ी क्यों है? हैदर ने नरम लहजे में कहा तो इसी बौखलाए हुए अंदाज में बैठी। हैदर चलता हुआ उसके मुकाबले काउच में बैठा। आप मिम्रा के साथ आए हैं? हैदर ने पूछा। जी। कहाँ है वो? किसी काम से गई है। वो सर झुकाए मदम अदा आवाज में बोल रही थी। सांवली रंगत में गुलाबीपन की अमेजिश उसके सादा से चेहरे को बहुत पकीजगी अता कर रही थी। अच्छा, इंतजाम देखने गई होगी। एक्चुअली अभी कोई मेहमान नहीं आए। औरतों की महफिल है एंड यू नो औरतें तैयारी में कितना वक्त लगाती है। वो हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था। अरुसा ने महज सर हिलाया। वो तो उसके सामने बहुत कंफ्यूज महसूस कर रही थी। आप बीएससी कर रही हैं? हैदर ने पूछा। निम्रा उसे कई बार बता चुकी थी कि वो मास्टर के फर्स्ट सेमेस्टर में है, मगर अदम वजह से सुनने के बायस उसे सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर ही याद रह गया था। और अब उसे देखकर मास्टर की स्टूडेंट तो हरगिज न लगी थी। नहीं, मैं एमएससी कर रही हूँ। किस सब्जेक्ट पे? इकोनॉमिक्स। गुड। वैसे आप मास्टर की स्टूडेंट नहीं लगती, काफी छोटी लगती हो आप। हैदर खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया था। अरुसा ने होंठ बीचकर सर लगाया और ऐसा करते उसके दाएं गाल को डिंपल नुमाया हो गया था। हैदर की नजरें एक लम्हे को उस भंवर में उलझी थी और दूसरी पल वो भंवर गायब हो गया। अरे हैदर भैया, कब आए आप? निम्रा अंदर दाखिल हुई। बस थोड़ी देर पहले आया हूँ। तुम्हारी दोस्त अकेली बैठ रही थी, इसके लिए उनको कंपनी दे रहा था। हालांकि इनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि इन्हें इस ड्राइवर की कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। निम्रा ने छेड़ा, लेकिन इत्तेफाक भी तो कोई चीज होती है ना। उसने उठ खड़े होते हुए मुतबस्सिम अंदाज में कहा तो निम्रा हंसने लगी क्योंकि अरूसा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। नीली जीन्स की पैंट पर बेदाग सफेद ड्रेस चेक शर्ट पहने वो बिल्कुल फौजियों के से अंदाज में तन कर खड़ा, चमकती स्याह आंखें मुस्कुराते लबों के साथ उसे ही देख रहा था। एक लम्हे को दोनों की नजरें मिली और अगले लम्हे उन चमकती आंखों की चमक की ताप न लाते अरूसा ने नजरें झुका ली। मेरी फ्रेंड को तंग मत करे, मम्मी कह रही है जाकर रोमी और फूफो को लेकर आए। उनके ड्राइवर छुट्टी पर है और हाजिर पाई आउट ऑफ सिटी है। निम्रा ने अरूसा के बराबर बैठते हुए हैदर तक राबे बेगम को पैगाम पहुंचाया। क्योंकि उनका ड्राइवर छुट्टी पे है इसलिए मैं ड्राइवर बन जाऊँ, ये अच्छी बात है। मैं छुट्टियां गुजारने आया हूँ, लड़की के ड्राइवरी करने। वो जवाबन माथे पर बल डालकर बोला। ये तकरीर और मम्मी के सामने करे तो मानूंगी। निम्रा मजे से बोली। जा रहा हूँ अभी, क्या जमाना आ गया है। इतने हैंडसम फौजी को ड्राइवर ही समझ लिया लोगों ने। और बड़बड़ाते हुए कमरे से चला गया तो निम्रा हंसने लगी, जबकि वो अपनी जगह चूर सी बन गई थी। वो जानती थी कि वो इसे ही सुना कर गया। कुछ देर के बाद निम्रा उसे हॉल में कमरे में ले आई जहाँ फर्श पर नल गलीम था। इस नल गलीम पर सफेद चादरें बिछाई गई थी। मेहमान खवातीन आने लगी थी। ज्यादातर रिश्तेदार ही जमा थे। निम्रा ने काफी लोगों से उसका तारुफ करवाया, फिर उसे एक तरफ बैठ जाने का इशारा करते मेहमानों के साथ मसरूफ हो गई। कमरे में एक जानिब बुजुर्ग खवातीन के लिए सोफे लगवाए गए थे। सारे कमरे की फिजा में बत्तियों की महक रची हुई थी। लड़कियां अल्ट्रा मॉडर्न थी। उस महफिल के मुताबिक हल्का फुल्का मेकअप की और जदीद तराश खराश के लिबास से तन की हुई थी। वो सिर्फ लड़कियां अपर क्लास की मुंह बोलती तस्वीरें थी। अरूसा का सादगी लिए वजूद तो उनके आगे बिल्कुल मारे पड़ गया था। नमाज असर तक कुरान पाक पढ़ा गया और उसके बाद दुआ करवाई गई। अब मुलाजमीन मेहमानों को मिठाई पेश करने लगे। अरूसा ने निम्रा से नमाज पढ़ने के मुतालिक पूछा। वो उसे ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे में ले आई और थोड़ी देर बाद आने का कहकर चली गई। अरूसा ने इत्मीनान से अपने बाल सुझाकर चोटी कूदी, फिर वजू करके नमाज पढ़ी। अभी वो जाए नमाज समेट ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और आने वाली ने नमू के नाम का नारा भी लगाया। अरूसा मुड़ी बेतकुली से अंदर आता हैदर खजल सा होता बाहर रुक गया। सॉरी, मुझे नहीं पता था इधर आप है।
वो वजाहती अंदाज में कहता वापस जाने को पड़ता। सुने, वो बेख्तियार बोली, रुक कर पड़ता। जी वो आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर आपको ड्राइवर नहीं कहा था। वो सर झुकाकर नदामत भरे लहजे में बोली थी। हैदर ने कतरे हैरत से उसकी तरफ देखा। गुलाबी फ्रॉक में नमाज के अंदाज में दुपट्टा लपेटे, अपनी मखरूती उंगलियां मरोड़ती, उस सामने सी लड़की के चेहरे पर पाकीज़गी और मासूमियत फैली हुई थी। उस पाकीज़गी ने उसके आम से चेहरे को बहुत खास बना दिया था। इट्स ओके मिस, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आप का कमेंट करना। वो खुले दिल से बोला। मुझे लगा कि आपको बुरा लगा था। उसने एक लहजा को अपनी झुकी बल्कि उठाई थी। काजल से भरी लाइट ब्राउन आंखों में सिर्फ हया की दास्तान रकम थी। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मैंने काफी इंजॉय किया था आपकी बात को। हैदर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जबकि निमरा बीमा एक अदद मुलाजमा के साथ अंदर दाखिल हुई। मुलाजमा ने हाथ पर खाने की ट्रे संभाल रखी थी। निमरा, मेरा लैपटॉप कहाँ है? हैदर ने छूटते हुए पूछा था। राबिया बेगम के रूम में है। अमीना हमें चाय भी दे जाना। निमरा हैदर को जवाब देकर मुलाजमा से बोली थी। मुलाजमा सर हिलाकर कमरे से चली गई। मम्मी बुला रही है आपको। निमरा ने जूते उतारकर बेड पर बैठते हुए कहा। तो वो एक अचंडी सी नजर अरुसा पर डालकर चला गया। चलो यार, खाना खाएं। कसम से भूख के मारे ना बुरा हाल हो रहा है। निमरा बेड पर पालती मारकर बैठ गई। ये ट्रे इधर ले आओ। बैठकर खाना खाने का अपना ही मजा है। वो अपने खुले बाल समेट कर कैचर लगाते हुए बोली। अरुसा ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और खाने की ट्रे लिए बेड पर आ गई। खाने के दौरान वो दोनों ही बातें करती रही। चाय भी मुलाजमा इन्हें कमरे में ही पहुंचा कर गई थी। मगरिब की नमाज दोनों ने साथ पढ़ी और फिर निचले पोर्शन में चले गए। मेहमान एक एक करके जा रहे थे। सबको रुखसत करने के बाद निमरा को अरुसा के जाने का ख्याल आया। मम्मी, ड्राइवर पुप्पू को छोड़ने चला गया है क्या? उसने राबिया बेगम से पूछा। हाँ, ओहो मम्मी, अब अरुसा को कौन ड्रॉप करने के जाएगा? ड्राइवर का वेट कर लीजिए बेटा। मम्मी, बहुत देर हो गई है। इसकी दादों ने बोला था कि मगरिब तक ही घर आ जाए। आई थिंक मैं खुद ड्रॉप कराती हूँ इसे। नहीं बेटा, फिजा की सास को फोन आया था। वो कुछ देर तक आ रही है। टेलर्स के पास जाना है फिर। मम्मी ने इतला दी। फिर अब मैं क्या करूं? हैदर से कह दे, वो अपने कमरे में ही है। राबिया बेगम ने कहा तो तकरीबन भागती हूँ जीने तय करती हुई हैदर के कमरे में आई। वो लैपटॉप सीने से लगाए खड़ा काउच पर नेम दराज था। हैदर भैया, अनुषा को घर छोड़ आए। ड्राइवर पुप्पू को छोड़ने चला गया है। उसने तेज तेज आवाज में कहा। तो ड्राइवर आधे घंटे तक आ जाएगा ना? हैदर की नजरें लैपटॉप पर मरकूज थी। आधे घंटे तक वो बेहोश हो जाएगी टेंशन से। प्लीज हैदर भैया उठ जाए। उसके घर का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर वो ज्यादा लेट होगी तो फिर से कभी भी कहीं भी जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। निम्रा ने लजाजत अमेज लहजे में कहा। तो झिझकती हुई उठकर बैठ गया और लैपटॉप साइड पर रखा। आ रहा हूं। मुझे तो कैप्टन हैदर से ड्राइवर हैदर बनाकर रख दिया तुम लोगों ने। वो बड़बड़ाता हुआ उठा और पैरों में चप्पलें और से कमरे से निकल गया। निम्रा उसके पीछे पीछे बाहर निकली। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। उसे वार्न करते हुए सीढ़ियां पर लांघता सीधा मेन गेट से बाहर निकल गया। निम्रा अरुसा को बाहर ले आई। वो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था, उकताया सा। ओके, अरे ओके यार, अब तुम जाओ। आप नहीं चलेंगी? अरुसा का रंग फक हो गया। नहीं, हमने टेलर की तरफ भी तो जाना ना। सो प्लीज सॉरी, तुम चले जाओ हैदर भाई के साथ। निम्रा माजरत ख्वाह लहजे में बोली थी। हैदर ने उकताए हुए अंदाज में गाड़ी के हॉर्न पर हाथ रखा तो निम्रा ने फ्रंट डोर खोलकर उसे बैठने का इशारा किया। वो लड़ते कदमों के साथ गाड़ी में बैठ के। अच्छा, मेहंदी पर जरूर आना, पिक एंड ड्रॉप दूंगी। निम्रा ने हैदर को देखते हुए शरारत भरे लहजे में कहा। जी ठीक है, वो आहिस्ता से बोली। हैदर ने जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी में एसी की कूलिंग थी और हैदर के मलबूस से उठती सॉफ्ट सी महक। अनुसा उंगलियां मरोड़ते विंडो शीट्स पर नजरें जमाए बाहर दिख रही थी और उसके जहन में बस एक ही ख्याल था कि अगर किसी ने उसको तनहा गाड़ी में हैदर के साथ देख लिया तो। बात सुने, वो अचानक बोली। जी सुना, मुझे मार्केट के पास उतार दीजिएगा। क्यों? आपका घर तो वहां से काफी दूर है। जी लेकिन मेरे मोहल्ले में अगर किसी ने मुझे आपके साथ अकेले घर पर देख लिया तो वो बहुत बातें बनाएंगे। हाँ, हैदर ने हंकार बढ़ाकर गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और गाड़ी के अंदर रोशनी कर दी। अरुसा ने गर्दन मोड़कर हैरत से उसकी तरफ देखा। उतरिए, वो अलग पींच कर बोला। अरुसा को अपने कानों पर यकीन न आया। वो इस सुनसान सड़क पर उसे गाड़ी से उतर जाने का कह रहा था।
گاڑی سے اتری ہے؟ وہ سابقہ لہجے میں بولا۔ عروسہ نے مڑ کر دروازے کی ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ سنیے، حیدر کے پکارنے پر اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ کاجل سے بڑی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اتر کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ جائے گی، دیکھنے والوں کو یہی لگے گا کہ میں ڈرائیور ہوں آپ کا، وہ سنجیدہ انداز میں بولا۔ عروسہ کی پلکوں پر آنسو ٹوٹنے کو بےتاب تھے۔ I'm sorry، پلیز روئیے گا مت، مجھے روتی ہوئی لڑکیوں چپ کروانے کا بالکل بھی تجربہ نہیں ہے، اسے معذرت خواہ انداز میں کہا، مگر سیاہ آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ عروسہ چپ چاپ اتر کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حیدر نے گاڑی کے اندر روشنی گل کی اور گاڑی سنسان سڑک پر فراٹے بڑھنے لگی۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑنے لگی اور عقب نما آئینے سے گاہے بگاہے اس پر نظر ڈالتے ہوئے حیدر کے دل میں بے اختیار امنگ جاگی تھی کہ کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ عروسہ کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا، ایک منٹ، ابھی اترے گا مت؟ وہ کہہ کر اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور گھوم کر پچھلی سیٹ کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھول کر معطب سا کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ حیران ہوتی گاڑی سے اتری۔ ڈرائیور اب بھی مالکن کے لیے اکیلے گاڑی کا دروازہ بھی خود کھولنے لگے تھے۔ اس وقت میں آپ کا ڈرائیور مودم سا مبسم لہجے میں بولا تھا۔ عروسہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک بے اختیار سی مسکراہٹ اس کے چہرے کو دمکا گئی۔ گال کا بھنور گہرا ہو چکا تھا۔ تھینک یو، وہ مترنم لہجے میں کہہ کر اپنے گھر کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ڈرائیور سیٹ پر آ بیٹھا اور جب گھر کے اندر چلی گئی تو اس نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی۔ واپسی کے سفر میں کسی کے ہونے کا جاندار سا احساس اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ کون سا ڈریس پہنو گی؟ آج اپنی دوست کی بہن کی بیٹی ہوئی عائشہ نے ناشتے کے برتن دھوتی عروسہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، میرا جانے کا بھی دل نہیں کر رہا، مگر نمرا نے اتنا اصرار کیا تھا، اس نے جواب پر کہا، تم پاگل ہو، اتنی اچھی دوست چراغ لے کر بھی ڈھونڈنی پڑے تو نہیں ملے گی۔ عائشہ نے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے ہوئے کہا، ایکچولی وہ لوگ اتنے امیر ہیں یار، مجھے ان سب کے درمیان اپنا آپ بہت آکورڈ سا فیل لگتا ہے۔ تمہارے یہ احساس کمتری آخر کب ہوگا ختم؟ عائشہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گورا تو اب چپ سی ہو گئی۔ پھر وہ شام کو تیار ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ ڈرائیور نے اسے پک کرنے آ گیا اور وہ ڈرائیور کے ساتھ نیمرا کے گھر کے لیے نکل آئی۔ فارم ہاؤس میں مہندی کے فنکشن کے سب انتظامات مکمل کروانے کے بعد وہ گھر لوٹا۔ فنکشن کا وقت مغرب کے بعد کا تھا اور اس وقت سورج ڈوبنے کو والا تھا۔ وہ گھر پہنچ کر کسی سے بات کیے بغیر جلدی سے سیڑھیاں بھلا کر اپنے کمرے میں آیا۔ اس کا سفید شلوار قمیض سلیقے سے پریس شدہ بیڈ پر پڑا تھا۔ اسے جلدی سے شاور لے کر کپڑے ترتیب کیے اور بال سلیقے سے جما کر خود پر پرفیوم سپرے کیا۔ پانی میں کوہاٹی چپل پھینکی، کلائی پہ گھڑی باندھی اور اپنا والیٹ اٹھا کر جیب میں ڈال کر ایک ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں، دوسرے ہاتھ میں موبائل اٹھا کر میسیجز چیک کرتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور کسی سے شدید ترین تصادم کے نتیجے میں جب اس کے ہاتھ سے موبائل پھسل کر زمین بوس ہوا، وہی مقابل کی دبی دبی سی چیخ نے اسے آواز باختہ کر دیا۔ سو سوری، وہ جلدی سے بولا اور پھر سامنے کھڑی عروسہ کو دیکھ کر وہ قدرے حیران ہوا۔ وہ بھی اپنی پیشانی ہاتھ دباتے ہوئے بولی اور آنکھوں میں ماری تکلیف کے پانی جمع ہو گیا۔ زور سے لگی ہے کیا؟ حیدر نے قدرے جھک کر معذرت خواہ لہجے میں پوچھا۔ اس سے قد بھی کافی چھوٹی تھی تو وہ مشکل اس کے سینے تک آ رہی تھی۔ ایک بہت آرام سے لگی ہے، وہ جواباً سو کرتے پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ I'm sorry، لیکن آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا نا۔ وہ جھک کر زمین سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے بولا، جس کی اسکرین پر لمبے اسکریچ نظر آ رہے تھے۔ آپ مجھ سے ڈگ رہے ہیں، میں نہیں، اس سخت چڑچڑے پن سے بولی تھی۔ اشارے میں درد ہی اتنا ہو رہا تھا کہ سارا لحاظ بلائے طاق چلا گیا تھا۔ یہ دیکھیں، آپ کی وجہ سے میرے موبائل کا کیا حال ہو گیا۔ اس نے بھی چبا کر کہتے اپنا موبائل اس کے سامنے لہرایا، اور آپ کے اس نامعقول موبائل نے جو میری پیشانی کا حل کیا، اس کا کیا؟ وہ پیشانی پر ہاتھ لٹاتے ہوئے تلخ لہجے میں بولی۔ سبھی پیشانی پر چھوٹا سا سرخ نشان واضح تھا۔ غلطی تو بہرحال آپ کی ہے، عائشہ نے اچھلا کر بے نیازی سے بولا تو احتجاجاً واک آؤٹ کر دی۔ اس کا رخ نمرا کی کمرے کی طرف تھا۔ حیدر کے ہونٹوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے نمرا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا ہوا تھا اور دروازے کے پاس ہی رک گیا۔ نمرا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی
اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی، جبکہ عروسہ بیڈ کے کنارے ٹکی ہوئی تھی، روٹی سی۔ نمرا کیمرہ چارج کر لیا تھا نا کیا؟ حیدر نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہے۔ ویسے کیمرہ کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ فوٹوگرافر نہیں ہوگا کیا؟ نمرا نے اپنے لپسٹک کا شیڈ چیک کرتے ہوئے بولی تھی۔ یار ہوگا وہ تو، مگر مجھے خود پکچرز بنانے کا شوق ہے۔ اس نے کہتے ہوئے بیڈ سائڈ ٹیبل سے کیمرہ اٹھائے۔ ایک شرارتی سی مسکراہٹ عروسہ کی جانب اچھالی تھی۔ وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ جلدی سے ریڈی ہو کر آ جاؤ، سب گاڑیاں جا چکی، صرف 15 منٹ ویٹ کروں گا۔ وہ نمرا سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ عروسہ اس کے جاتے ہی اٹھ کر آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اپنی پیشانی پر واضح ہوتا رخ سرخی مائل نشان دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ نمرا اپنا میک اپ مکمل کر چکی تھی۔ اس کی طرف متوجہ ہوں، یہ دیکھو۔ عروسہ اس کی طرف رخ موڑا۔ اوہ، یہ کیا ہوا؟ تمہارے بھائی سے ٹکر ہوئی تھی، ان کا موبائل میرے سر پر بجا۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ نمرا ہنسنے لگی۔ اچھا چلو، منہ مت بناؤ، ہلکا سا میک اپ کر دیتی ہوں، تمہارا یہ نشان چھپ جائے گا۔ نمرا نے کہا، پھر اس کی نہ کرنے کے باوجود اس کو ہلکا سا میک اپ کر دیا تھا۔ عروسہ نے اپنے بالوں کی جوڑے کی شکل میں لپیٹا اور دوپٹہ اچھی سی سر اور سینے پر پھیلا کر نمرا کے ہمراہ نیچے پورشن میں آئی۔ نمرا نے اپنا بیگ اور کچھ ضروری چیزیں اٹھائی اور وہ دونوں مین ڈور لاک کرتی پورچ تک آئی۔ حیدر گاڑی میں ہی ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ان کو آتے دیکھ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نمرا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور گاڑی چل پڑی۔ حیدر بھیا، آپ نے عروسہ کو ٹکر کیوں ماری؟ نمرا نے مذاقاً حیدر سے دریافت کیا تھا۔ توبہ توبہ، بھلا میں یہ گستاخی کیوں کروں گا؟ اصل میں تو ہم دونوں اچانک ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے۔ کیوں عروسہ؟ وہ بھی شرارت کے موڈ میں تھا۔ فنکشن کے دوران وہ نہ جانے کیوں حیدر کو اپنی پھوپھی کی بیٹی رولی کے ساتھ دیکھ کر عجیب فیل کر رہی تھی۔ دن میں جیسے سناٹے سے اتر آئے تھے۔ نہیں تو اس شخص کے بارے میں وہ نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم کہاں زمین کی خاک، وہ آسمان کا چاند۔ اس کے دل نے دہائی دی تھی۔ اب وہ باقی فنکشنز میں اس نے بڑی مشکل سے وہاں گزارا۔ وہاں سے واپس گھر آئی تو سامنے ایک طوفان برپا تھا۔ اس کی پھپھو وہاں پر موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر اونچی اونچی آواز سے چلانے لگی۔ ارے، ہمارے گھر میں کبھی ایسا ہوا تھا کہ آدھی رات کو لڑکیاں گھر سے باہر ہوں اور ڈرائیور کے ساتھ گھر آ جائیں؟ بہت کھلی چھوٹ دے دی ہے اپنے بھائی جان کی، نہ ہو کہ کسی دن چاند چڑھا دے، پھر سر پکڑ کر بیٹھیں گے آپ۔ اس جیسی لڑکیاں اپنے قدم جب رکھنے لگے نا باہر تو کب بہک جائیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں نے آپ کو اپنے بیٹے رشید کے رشتے کی بات کی تھی نا، تب رشید چاہتا کہ شادی اسی مہینے ہو جائے۔ ارے، رشید نے تو جب اسے گاڑیوں سے آتے جاتے دیکھا تب سے بیچارہ اتنا پریشان ہوا ہے، اور آج مجھے بتایا کہ آدھی رات کو پھر سے گئی ہے، تو میں بھاگی چلی آئی۔ اب بس بہت ہو گیا، یہ دوبارہ مجھے باہر کی آتی جاتی دکھائی نہ دے، اور اب جلد از جلد نکاح کی تیاری کریں، کیونکہ نکاح 3 دن کے اندر اندر ہوگا، اور پھر رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوگی۔ تیاریاں شروع کریں آپ لوگ، بس جہیز وغیرہ تیار کریں، اور پھر ساتھ ہی رخصتی ہو جائے گی، اور میں جہیز کی لسٹ بھی دے دوں گی۔ پھپھو مسلسل بولتی جا رہی تھی اور سب لوگ نظریں چکائے بیٹھے تھے۔ اسے بہت تکلیف ہوئی تھی کہ کسی ایک نے بھی آگے بڑھ کر اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں آ کر پوری رات رونے کی وجہ سے اگلی صبح بخار میں بھٹک رہی تھی، اور شاید رشید جیسے بیمار ذہن کے آدمی سے شادی کے خیال میں اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ آج فضا کی بارات تھی اور وہ صبح سے کافی زیادہ مصروف تھا۔ ہوٹل میں سارے انتظامات وہی دکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بارات بھی آ چکی تھی، مگر جس کا انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے کتنی بار دروازے کی طرف دیکھا کہ شاید وہ آ جائے، پھر وہ پلٹا اور تیزی سے برائڈل روم کی جانب بڑھا۔ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا تو فضا اور نمرا سیلفی لے رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا، وہ فضا کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تھا۔ تھینک یو بھیا، اور اب آپ بھی جلدی سے مما کو بہو لا دیجیے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ہاں، بہت جلد انشاءاللہ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر نمرا کا ہاتھ تھام کر سائڈ پر لے گیا۔ نمرا، تمہاری دوست نہیں آئی کیا؟ کون سی والی؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ وہ جو معصوم سی ہے، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، عروسہ، وہ جلدی سے بولا۔ نہیں، وہ نہیں آئی، دراصل میں نے فون کیا تھا، اس کی ماں نے بتایا کہ اسے بہت زیادہ تیز بخار ہے تو وہ نہیں آ سکتی۔ میں نے بھی پھر نہیں کہا انہیں۔ تو اس سے بات بھی نہیں ہو رہی کیا؟
نمرا نے بتایا تو اس کے اندر جیسے اس طرح سے بڑھ گیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولا اور باہر مہمانوں کی اٹینڈ کے نکلی چلا گیا، مگر اس کا دل نہ جانے کیوں بوجھل سا ہوا تھا۔ رکسی کے بعد وہ لوگ گھر آئے تو اس نے کپڑے چینج کیے اور صوفے پر نیم دراز اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ پھر وہ 2-3 دن مزید گزر چکے تھے اور آج وہ دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے نکلا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو نمرا تیار ہو کر کہیں جانے کے لیے ریڈی تھی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ حیدر نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی بھائی، وہ عروسہ کا آج نکاح ہے تو وہی جا رہی ہوں۔ اس کی بات پر حیدر کو ایسا محسوس ہوا کہ پورا آسمان اس کے سر پر گر پڑا ہے۔ کیوں اتنی جلدی نکاح؟ کچھ ہوا تھا کیا؟ لیکن مجھے نہیں پتا، بس اس کا فون آیا تھا کہ اس کا نکاح ہے، تو اس کی بہن نے کہا کہ وہ پولینڈ نہیں جانا چاہتی تو میں اسے تیار کر دوں۔ اس نے مجھے کہا بھی نہیں کہ میرے نکاح میں آ جاؤ۔ نمرا تفصیل سے جواب دیتے ہوئے بولی، بیٹا وہ رفیق کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ تو اب ہم جا نہیں سکتے، تو تم گاڑی چلا لو گی؟ رابعہ بیگم نے اندر آتے ہوئے کہا تھا۔ چلا تو لوں گی مگر پھر آپ کی ہی دائی دیں گی، یہاں نہ مار دینا وہاں نہ مار دینا۔ وہ اپنے سر کھجاتے ہوئے بولی۔ اچھا چھوڑو یہ حیدر آگے ہے نا، یہ ہمیں لے جاتا ہے۔ رابعہ بیگم نے ساکت کھڑے حیدر سے کہا تو چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب پڑ گیا۔ دل میں سناٹے سے اتر آئے تھے، مگر کچھ دیر کے بعد وہ لوگ عروسہ کے گھر پہنچے۔ باہر سے مہمانوں کا بٹھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ لوگ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کسی عورت کی چلا کر بولنے کی آواز آنے لگی۔ ارے یہ انتظام کیا ہے تم لوگوں نے؟ کسی ہوٹل میں بھی تو کر سکتے تھے نا۔ اگر ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی مرگ میں آ گئی ہوں میں۔ ارے میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، یہ تو شکر کرے کہ آپ کی معمولی صورت کی کاری کلوٹی بیٹی سے کر رہی ہوں میں، ورنہ تو دل تو نہیں مان رہا تھا، مگر میرے رشید نے ضد پکڑ لی تھی۔ اور ہاں، میں نے کہا تھا کہ یہ نکاح مجھے 2 تولے کی جھمکے چاہیے، وہ بنوائے ہیں آپ نے؟ وہ عورت چلا کر بولی اور اس کے بولنے کے انداز اور باتوں سے سمجھ چکے تھے کہ وہ عروسہ کی پھپھو اور ہونے والی ساس ہے۔ کتنی واہیات عورت ہے، 2 بار ارے اپنے ہی بھائی کے گھر میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ بہنیں تو اپنے بھائیوں پر جان دیتی ہے، مگر تجھے پتا نہیں ہے میں نے سگرا کیا کھا کر پیدا کیا تھا۔ ارے بھائی کا ذرا احساس نہیں ہے، کہاں سے ڈالے گا تجھے 2 تولے جھمکے؟ ارے اپنوں کے کام آتے ہیں اور کوئی جہیز سونا نہیں ملے گا۔ میرا بچہ ساری زندگی کھپ گیا، پہلے بہنیں بیاہی اور پھر بیٹے بیاہے، اب بیٹیوں کی باری ہے۔ زندگی بھر اس نے سکھ کا سانس بھی نہیں لیا، اور آج اگر ایک بیٹی کو لینے آ ہی گئی ہے تو بھائی کا ساتھ دیتے ہوئے کہو کہ بھائی تیری بیٹی میری بیٹی، اگر تو ڈائن کی ڈائن ہی ہے۔ عروسہ کی دائری سے مزید اپنی بیٹی کی باتیں برداشت نہیں تھی، تو انہوں نے بھی سارے لحاظ بلائے طاق رکھ کر اچھی خاصی سے سنا دی تھی۔ وہاں پر ایک محض جنگ شروع ہو چکا تھا اور سب مہمان دلچسپی سے یہ نظارے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی بیٹی کا رشتہ نیار نہیں کروں گی، میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کی کالی کلوٹی بیٹی کو کون سا شہزادہ گلفام بیانے آتا ہے، اور دیکھتی ہے کہ کون اس کو جہیز کے بغیر لے کر جاتا ہے۔ ارے ایسی شکل تو کوئی لاکھوں میں بھی نہ لے۔ سگرا نے پھر سے ظاہر ابلا تھا۔ بس بہت ہو گیا سگرا، میں اپنی بیٹی بیچ کے ہی رہا جو ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ شرم آنی چاہیے اپنی بھتیجی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہوتی نا تو تمہیں بیٹیوں کے دکھ معلوم ہوتے۔ عابد صاحب نے اس بار کڑک لہجے میں کہا، مگر اس کے لہجے میں آنسو کی آمیزش تھی۔ ہاں میں بری ہوں، بس ختم کر دے پھر یہ باتیں، اور جہاں کرنا ہے نا اپنی بیٹی کا رشتہ کرے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون لے کر جاتا ہے اسے۔ وہ خاتون بولی تو حیدر کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک دم اٹھا، انکل اگر آپ اجازت ہے تو آپ کی بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ بیٹیوں کے گھر جہیز اور پیسوں سے بستے ہیں، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، اور اللہ جس کے نصیب میں جو لکھتا ہے وہ اسے ملتا ہے۔ حیدر کی بات پر رابعہ بیگم اور نمرا شاکڈ کھڑے تھے۔ بیٹا یہ وقت ان جذباتی باتوں کا نہیں ہے، تم ایسے کسی بھی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ رابعہ بیگم نے پوچھا۔ امی میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور جس طرح کی باحیہ لڑکی میں چاہتا ہوں وہ عروسہ ہے، اور میں اسی سے ہی دل و جان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی اجازت بھی مجھے چاہیے، دیں گے نا اجازت؟ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ سب لوگ حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہے تھے۔ پھر رابعہ بیگم مسکراتی ہوئی مسکرائی اور اس بات پہ سہلایا،
کچھ دیر میں حیدر اور عروسہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ نمرہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھی، مگر عروسہ ساکت جامد بیٹھی تھی۔ عروسہ کے والدین اور بہن بھائی کافی زیادہ مطمئن خوش تھے، مگر دوسری طرف پھوپھی بھی بددعائیں دیتی ہی وہاں سے نکل گئی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج ہی رخصتی چاہتا ہوں۔ دراصل میری 15 دن کے بعد واپسی ہے لاہور، تو پھر میں کافی عرصے کے بعد واپس آتا ہوں، تقریباً 2-3 مہینے کے بعد، تو اسی لیے میں اس سے پہلے ہی رخصتی چاہتا ہوں۔ حیدر نے عابد صاحب سے کہا، لیکن بیٹا کچھ لین دین تو ہونا ہی چاہیے نا، اس طرح کیسے بیٹی کو رخصت کر دے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بوجھ تھی ہم پر؟ عابد صاحب نے کہا، انکل خرابی بتاؤں کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم لوگوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں۔ یہ لوگ نہ تو آپ کی خوشی میں خوش ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے غم میں۔ آپ کا غم ہلکا کر سکتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کی فکر چھوڑ دیجیے۔ وہ اپنے مسحور کن انداز میں بولتا عابد صاحب کو امپریس کر گیا۔ تمہارے جیسے بیٹا ہونا تو کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے اور نہ ہی انہیں رخصت کرتے ہوئے ڈرے۔ عابد صاحب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو جلدی سے ان کے ہاتھ تھام گیا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کروا کر گھر پہنچ چکے تھے اور فضا کو اطلاع دی تو وہ بھاگی چلی آئی۔ وہ بھی بہت خوش تھی کہ اس کی بھائی کی شادی ہو گئی، لیکن اس بات کا سب کو ہی قلق تھا کہ اتنی سادگی کے ساتھ یہ نکاح ہوا۔ فضا اور نمرہ اسے لے کر کمرے میں آئے اور وہاں بٹھانے کے بعد واپس چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور ڈریسنگ کے سامنے جا کر اپنا روپ دیکھنے لگی۔ سانفلی سی رنگت میں اس وقت کوئی چاند سی دلہن تو نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ لیکن جو اس کی جوڑی میں چاند ڈال دیا گیا تھا، اس کے سامنے تو شاید کچھ بھی نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ لاک ہوا اور ساتھ ہی حیدر اندر داخل ہوا۔ ہائے مسکراتا ہوا اس کے عین پیچھے آ کر کھڑا ہوا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے مرر میں دیکھا تو اسے اپنا آپ مزید عام سا لگا۔ سرخ سفید حیدر کمال اس وقت عام سے ڈریس میں بھی بہت خاص لگ رہا تھا، جبکہ وہ دلہن کی خاص ڈریس میں بھی بہت عام سی لگ رہی تھی۔ دماغ میں احساس کمتری مزید زہر پڑنے لگی۔ اسے جواب دیے بغیر اس کی سائڈ سے ہو کر جانے لگی تو حیدر نے اس کا بازو تھام لیا۔ ارے کدھر جا رہی ہیں؟ بیٹھے باتیں کرتے ہیں۔ حیدر نے اسے کھینچ کر خود کے قریب کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تو ایک جھٹکے سے خود کو چھڑواتے ہوئے اس سے دور ہوئی اور حیدر کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھرے۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ کیوں شادی کی آپ نے مجھ سے؟ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ آپ بہت عظیم انسان ہے جس نے مجھ جیسی عام سی لڑکی کو چن لیا، وہ بھی بغیر کسی ڈیمانڈ کے۔ میرے منگیتر نے مجھے چھوڑا تو آپ آگے بڑھ کر نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ کوئی ڈرامہ چل رہا تھا کیا؟ آپ کو ہیرو بن کر اپنی ہمدردی دکھانی تھی کہ دیکھو اس معصوم مظلوم لڑکی کو میں اپنا بنا رہا ہوں۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے، ایسی بات نہیں ہے عروسہ، میں نے یہ سب کسی ہمدردی میں نہیں کیا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر ایکسپلین کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھوڑواتے پیچھے ہوئی۔ دور رہ کر بات کیجیے پلیز، اور مجھے کسی بھی بات کے بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح سے اپنی اوقات جانتی ہوں۔ اور ہاتھ کی پوچھ سے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے وہاں سے واش روم کی جانب بڑھ گئے اور وہ افسردہ سا وہاں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مجھے آتے ہی ان کے ساتھ اس طرح کا بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس شخص جس سے ان کی شادی ٹوٹی شاید اسے چاہتی تھی۔ ظاہر ہے کسی لڑکی کا شادی ٹوٹنا معمولی بات نہیں ہوتی اس کے لیے۔ میں نے اس کا دکھ جانے بغیر اسے اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دیا، اپنا ماتھا مسلتا ہوا سوچا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں اور جا کر بیڈ پر کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ سر جھٹک کر اٹھ کر کپڑے چینج کرنے گیا اور واپس آیا تو شاید وہ سو چکی تھی، سونے کا ناٹک کر رہی تھی، مگر وہ چپ چاپ اس کی دوسری سائڈ پر آ کر سو گیا۔ لیکن دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو نگاہ بے اختیار اس دشمن جان پر پڑی جو کہ اپنے لمبے سلکی بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ ہلکے آسمانی کلر کے سوٹ میں اس کی سانولی رنگت دمک رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا پاس آیا تو اس نے اپنی لمبے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کی سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی۔ آئی ایم سوری، مجھے رات کو آتے ہی اس طرح آپ سے فری نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکا کر بولا تو وہ سر جھٹک کر اپنے بال سے لیٹنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ناشتہ کرنے کے لیے نیچے آئے تو سب لوگ انہی کے منتظر تھے۔ ہنسی مذاق میں سب نے ناشتہ کیا، مگر وہ گمسم سی سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ ارے بیٹا تم بھی کچھ بولو نا، میں نے تو تمہیں کبھی آج تک بولتے ہی نہیں دیکھا، رابعہ بیگم نے کہا۔ سوری آنٹی، میں کم ہی بولتی ہوں
اپنی مترنم آواز میں آہستہ سے بولی، ارے بیٹا اچھی بات ہے کم بولنا، لیکن اتنا بھی کم نہیں کہ ہم ترسی جائیں آپ کی آواز سننے کو۔ رابعہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی دھیما سا مسکرا دی۔ بھیا اب اس کی اسٹڈی کا کیا ہوگا؟ نمرا نے پوچھا تو وہ بھی سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں اسٹڈی تو لازمی ہے، مگر میں چاہ رہا تھا کہ لاہور میں اس کا ایڈمیشن کروا دو تو بات کرتا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولتا اسے بے سکون کر گیا تھا۔ ولیمہ کس دن رکھنا ہے؟ فضا نے پوچھا۔ میرے خیال میں اسی ویک میں اینڈ پر رکھ لیجیے، کیونکہ مجھے اگلے دن ہی واپس جانا ہے۔ حیدر نے کہا تو سب لوگوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ گھر میں فضا اور نمرا کی فرمائش پر ڈولکی رکھی گئی تھی۔ ہر دن کالونی سے خواتین آتی اور وہاں کافی ہلا گلا رہتا تھا، مگر ان دونوں میں ابھی تک کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ جب سے گھر آتا تھا سو رہی ہوتی تھی اور اس کے اٹھتے ہی ویلے کمرے سے باہر نکل جاتی تھی۔ اس ساری سچویشن سے کافی زیادہ چنچلا سا گیا تھا۔ آج ولیمہ تھا تو اسکن کلر کی میکسی میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ولیمے سے فارغ ہو کر وہ گھر پہنچے اور سب سے اجازت لے کر وہ فوراً کمرے میں آ گیا۔ جب کمرے میں آیا تو اپنے زیورات وغیرہ اتار رہی تھی۔ یہ حق مجھے بھی دیجیے، اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس کا جھمکا اتارنے لگا۔ میں کر لوں گی، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے دور ہونے لگی تو اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر کر اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا چاہتی ہے آپ عروسہ؟ کب تک چلے گا یہ سب؟ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا، میں جانتی ہوں آپ یہ رشتہ صرف اور صرف انسانی ہمدردی سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ مجھ جیسی بس اس سے آگے ایک لفظ مت بولیے گا۔ سمجھتے کیا ہے آپ خود کو؟ آپ نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں نے آپ سے شادی کیوں کی؟ میں نے اس کی ریزن بتانے کی کوشش کی، مگر آپ نے سننا تک گوارا نہیں کیا۔ میں نے زندگی میں صرف اپنا آئیڈیل اگر کسی کو بنایا تھا تو آپ جیسی لڑکی تھی، اسی لیے میں نے آپ سے شادی کرنے کی، کیونکہ کوئی ہمدردی نہیں تھی شادی کرنے کی۔ آپ جانتی بھی ہیں آپ کے نکاح کی خبر سن کر میرے اوپر کیا بیتی تھی۔ نواز صرف ایک نظر آخری آپ کو دیکھنے گیا تھا، مگر قدرت نے کچھ اور ہی میرے لیے لکھا تھا، اور اس قدرت نے میری محبت مجھے لوٹا دی۔ میں تو اس دن کا اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے، مگر آپ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ شاید آپ اپنے آپ کو اپنے اس کزن کو پسند کرتی تھی، اس سے مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں اس کے لیے جتنا چاہوں آپ کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آئندہ سے آپ اس طرح خود کو برا بلا نہیں کہیں گی۔ میں کل صبح جا رہا ہوں واپس، فکر مت کیجیے، آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا۔ آج کی رات بھی وہ سرتے لہجے میں کہتا ہوا واش روم کی جانے پڑ گیا۔ اس کی باتوں پر وہ ساکت و جامد کھڑی تھی۔ اسے تو اپنے نصیب پر ہمیشہ سے شکوہ رہا تھا، اپنی شکل و صورت پر ہمیشہ وہ احساس کمتری کا شکار رہی تھی، مگر اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ انسان اس سے محبت کرتا تھا، یہ بات اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ لیکن ابھی جو بات وہ کر کے گیا تھا، وہ اپنے کزن کو پسند کرتی تھی، یہ بات اسے تیر کی طرح لگی تھی۔ اسے تو رشید کو بھی اچھا لگا ہی نہیں تھا۔ اس نے کبھی کسی کو چاہا تھا تو وہ حیدر کمال تھا، مگر پانے کی کبھی چاہت نہیں کی تھی، کہ وہ خود کو اس کے قابل ہی نہیں سمجھتی تھی۔ وہ واش روم سے نکلا اور اپنا تکیہ اٹھا کر جا کر صوفے پر لیٹ گیا، کیونکہ اب اس کے اگلے دن صبح جب وہ اٹھی تو سائڈ ٹیبل پر ایک خط پڑا تھا۔ اس نے اٹھایا، پڑھنا شروع کیا۔ ہمارے رشتے کے بارے میں پلیز کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور آپ فکر مت کیجیے، اگر آپ میرے ساتھ نہیں بھی رہنا چاہیں گی تو میں آپ کی خوشی کے لیے آپ کو آزاد کر دوں گا، اور ہاں اپنی پڑھائی یہیں پر کنٹینیو کیجیے گا۔ کل سے آپ یونیورسٹی جائیے، آپ فکر مت کریں، میں آپ کو یہاں لاہور آنے کے لیے بھی فورس نہیں کروں گا۔ خط میں لکھے گئے الفاظ وہ جیسے سنسی ہو گئی تھی۔ دن ہفتوں میں گزر چکے تھے اور اپنی روٹین کے مطابق یونیورسٹی وہ جا رہی تھی، اور ان کے رشتے کے بارے میں کسی کو کوئی بھی بنت نہیں پڑی تھی۔ آج جب وہ شام کو گھر واپس آئی تو سامنے بیٹھے ہوئے حیدر کمال کو دیکھ کے جیسے دل کی دھڑکن تھمی تھی۔ وہ اپنے فوجی یونیفارم میں ملبوس تھا اور شاید ابھی ابھی گھر آیا ہی تھا۔ لیجیے آپ کی بیگم صاحبہ بھی آ گئی، مل لیجیے ان سے، عمران نے شرارتی انداز میں کہا۔ وہ پاس آنگر انگلیاں چٹکاتی سلام کرتی سامنے بیٹھ گئی۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، چینج کرتا ہوں تو میرے لیے کافی بھیج دیجیے گا۔ وہ ایک نگاہ اس پر ڈال کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور اسے جلدی سے اٹھی اور کافی بنانے چلی گئی۔ کافی بنا کر کمرے میں لائی تو وہ فریش سا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟
ملازمہ سے کہہ دیتی آپ۔ اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ پکڑتے وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ لب تیز کرائے گی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ رات کو ڈنر کے بعد وہ ونڈو کے پاس کھڑا چائے پی رہا تھا تو وہ پاس آ کر بولی، نہیں، کیوں؟ ناراض کیوں ہونا ہے میں نے؟ جن سے کوئی دل کا تعلق نہ ہو ان سے کیا ناراضگی؟ وہ بے رخی بھرے انداز میں بولا تو عروسہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ پھر وہ ایک دم اسے پیچھے سے ہک کر کے حیدر کو ساکت کر دیا۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے بہت غلط کیا آپ کے ساتھ، لیکن میں بہت ڈر گئی تھی۔ بچپن سے بس اپنے لیے منفی باتیں سنی، یہ بدصورت ہے، کم صورت ہے، کہ سن سن کر میں جیسے خود کو حقیر ہی سمجھنے لگی تھی۔ اس کی پوچھ سے سر ٹکائے روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ آہستہ سے اسے پیچھے ہٹاتا پلٹا اور اس کا ہاتھ تھامتا اپنے قریب کر گیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کبھی بدصورت نہیں ہوتی، اور انسان تو بالکل بھی نہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اور انسان اشرف المخلوقات اپنی اخلاق سے بنتا ہے، شکل سے نہیں۔ اور دوسری بات، لوگ کیا کہتے ہیں اس کو دل پہ لگانا، یہ سب بڑی خرابی ہے۔ اس دن آپ کے بابا سے بھی یہی بول کر آیا تھا، آج آپ سے بھی بول رہا ہوں اسی بات کو۔ لوگ ہمیں کسی حال میں نہیں جینے دیتے، کچھ بھی کر لو لوگ خامی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا کام ہی یہی ہے۔ آپ خود کو دیکھیں، اب کیسی ہیں آپ کی کسی کی نگاہیں آپ کو خوبصورت بناتی ہیں، الفاظ نہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش نہیں دیکھی؟ اگر نہیں دیکھی تو چلیں، خود کو چھوڑیے، آج میں آپ کو اپنی نظروں سے دکھاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ موٹی موٹی سی سیاہ آنکھیں جن کی دراز پلکیں کیپٹن حیدر کی دھڑکنوں کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بڑھتے خبار آلود لہجے میں بولتا ہوا باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ حیا سے جیسے سمٹ سکے، اور دیکھی میں اس ذرا سی گستاخی سے کی حیا سے پھیلی ہوئی سرخی جو کسی بھی قسم کے میک اپ کو مات دیتی ہے۔ اس کے رخسار کو چومتے ہو بولا، اس کی بے باکیوں پر وہ لرزنے لگی، اور دیکھی ان ریشمی زلفوں کو جن کی مہک میرے دل کو سرور بخشتی ہے۔ اس کے جوڑے میں مقید بالوں کو کھولتے انہیں ہاتھ میں بڑھتے لبوں سے لگاتے بولا، تو وہ گھبرا کر اس کے کشادہ سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ تو دھیما سا مسکراتا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ مجھے آپ سے کچھ اور بھی کہنا تھا، اس نے سر اٹھا کر کہا۔ ہاں بولو، اس کی پنکھڑی لبوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں رشید سے محبت نہیں کرتی تھی، میری تو جان چاہ رہی تھی، میری اس بدتمیز سے شادی ہونے والی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، جب آپ اپنی کزن رومی سے بات کر رہے تھے نا، تو مجھے بہت برا لگا تھا۔ مجھے لگا آپ انہیں پسند کرتے ہیں، اور میں جان ہی نہیں پائی کہ کیسے میں آپ کو پسند کرنے لگی۔ وہ دھیمے سے لہجے میں بولی جیسے اپنے کسی جرم کا اقرار کر رہی ہو، مگر اس کا یہ اقرار جیسے حیدر کے لیے آب حیات تھا۔ تو دوبارہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بڑھتا اسے دیوانوں کی طرح دیکھنے لگا۔ پھر سے کہیے عروسہ، جو ابھی آپ نے کہا مجھے پسند کرتی تھی۔ وہ دیوانگی بڑے انداز میں بولا تو اس کے انداز پر وہ جھیم سی گئی۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، جب سے آپ کو پہلی بار سے دیکھا تھا تب سے ہی، اور آج یونیفارم میں دیکھ کر مزید محبت ہو گئی ہے۔ آپ بہت ہینڈسم ہیں۔ وہ سر جھکائے بولتے بولتے چپ ہوئی تو جلدی سے بولا، بہت اچھے ہیں، اور بہت کیوٹ ہے، اور بہت خوبصورت ہے۔ اور اب کی بار مسکرا کر بولی تو کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ یہ تو بس آپ کی نگاہوں کا کمال ہے محترمہ، وہ بولا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو رب کرنے لگا۔ ان لبوں نے آج جو میرے لیے اقرار کیا ہے نا، اس اقرار کے بدلے ان کو خراج تحسین پیش کرنا تو بنتا ہے نا۔ وہ بولا تو اس نے سر پٹا کر اسے دیکھا، مگر اس کی پشت آنکھ نگاہوں کی تاب نہ لاتے نگاہیں جھکا گئی۔ کیپٹن حیدر ان گرتی اٹھتی پلکوں کو دیکھتے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اس کی تھوڑی سی تھامتا، اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتا، اس کے لبوں کو نرمی سے اپنی دسترس میں لے گیا۔ پھر اسے ایک دم اپنی باہوں میں اٹھائے بیٹھ کی جانے پڑا، اور نرمی سے اسے بٹھاتے خود بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ پھر سائڈ ٹیبل سے ایک مخملی کیس نکالا اور اس میں سے ڈائمنڈ رنگ نکال کر اسے پہنانے لگا۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے تو شرماتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ آج کی رات آپ کی ساری شرم اتار دوں گا، اس کی کان کی لو کو لبوں سے چومتے ہوئے بولا تو دھیما سا مسکراتی اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑے اس کے مزید قریب ہوئی تو اسے اپنے حصار میں رہتے اس پر اپنی شدتیں برسانے لگا۔ اگلی صبح بہت حسین تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی اور بے اختیار مسکرا دی۔ اسے اپنا آپ بہت
حسین لگ رہا تھا۔ اس نے آج خود کو حیدر کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حیدر کی آنکھیں کھلی تو اسے یوں مسکراتے دیکھ اور کروٹ کے بل لیٹتا، اپنے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھتا، اسے خود سے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ دھیرے سے اٹھا اور اس کے قریب جاتے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو وہ ایک دم چونک گئی۔ کیا بات ہے مسز، اکیلے کے لیے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے۔ وہ اس کی بات کے جواب میں پر اعتماد لہجے میں بولی، یہ تو بات ہے۔ اچھا، اب اپنی قسمت پر بعد میں ناز کرتے رہے گا، پہلے ایک کام کیجیے، جلدی سے تیار ہو جائیے، پھر ہم آپ کے میکے سے ہو کر آتے ہیں، کیونکہ پھر ہمیں کل صبح کو لاہور کے لیے بھی نکلنا ہے۔ اس بار تو ساتھ چلیں گی نا آپ؟ وہ مسکرا کر بولا، میں تو پہلے بھی جانا چاہتی تھی، آپ نے ہی بات ہی نہیں سنی۔ ناراض ہو کر چلے گئے۔ وہ نروٹھے انداز میں بولی، اسے سیدھے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اچھا جی، اگر ایسی بات ہے تو کہا کیوں نہیں؟ وہ اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا، آپ سے ڈر لگ رہا تھا، غصے میں بہت تھے آپ۔ وہ منہ لٹکا کر بولی تو حیدر بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ پھر وہ اسے تیار ہونے کی تاکید کرتا واش روم کی جانے پڑا۔ کچھ دیر کے بعد وہ فریش ہو کے نیچے آئی اور رابعہ بیگم کو بتانے کے بعد وہ ان کی فیملی سے ملنے گئے۔ وہ سب لوگ انہیں ساتھ دے کر کافی خوش تھے۔ اس کی فیملی حیدر کے سامنے بچی ہی جا رہی تھی۔ ان کی محبتیں دیکھ وہ بس مسکرا رہا تھا۔ پھر سب سے اجازت لے کر وہ شام کو گھر واپس آئے تو فضا اور نمرہ نے باہر کھانے کی فرمائش کی۔ رات کا ڈنر باہر کرنے کے بعد وہ اسے لیے سی سائڈ پر آ گیا۔ وہ دونوں ایک سائڈ پر بیٹھے ڈیروں باتیں کر رہے تھے۔ حیدر تو بولتے دیکھ وہ حیران تھا تو خود بھی ایک پل کے لیے حیران سی ہوئی کہ وہ اتنا بول سکتی، مگر یہ اعتماد حیدر کا ہی دیا ہوا تھا۔ رات کو لوگ واپس آئے اور لاہور جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اگلے دن صبح صبح ہی وہ لوگ لاہور کے لیے نکل گئے تھے۔ سرکاری اپارٹمنٹ جو ملا تھا وہ ہے تو چھوٹا سا تھا مگر بہت ہی اچھا بنا ہوا تھا۔ حیدر تو آتے ہی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا اور اسے سارے گھر کو نئے سرے سے سنوارنے کا سوچا۔ اور شام کو جب گھر حیدر آیا تو گھر کے ہر کونے سے سلیقہ شعری جھلک رہی تھی۔ اسے بے اختیار اپنی متاع جان پر پیار آیا۔ اس کے پاس کچن میں آیا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ ابھی شاید نہا کر باہر آئی تھی اور گیلے بال پشت پر بکھرے تھے۔ اسے دیکھ کر سے جیسے روح تک اس کی معطر ہو گئی تھی۔ یہ سویٹ ہارٹ، وہ اسے حصار میں لیتے ہوئے بولا تو ایک دم ڈر گئی۔ اف حیدر، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، اور جو آپ میری جان نکال رہی ہے اتنا بن ٹھن کر؟ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا تو وہ جھیم گئی۔ ویسے پکایا کیا جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ سب کچھ آپ کا فیورٹ بنایا جا رہا ہے، اب جلدی سے کپڑے چینج کر کے آئیے، پھر کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے بولی تو اس کے رخسار کو ہلکا سا ہاتھوں سے چھوتا ہوا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر ہاتھ بٹھانے لگا۔ چلو جلدی سے کھانا کھاتے ہیں، پھر باہر گھومنے چلتے ہیں، آج میں تمہیں لاہور شہر کی روشنیاں دکھاتا ہوں۔ وہ بولا، پھر دونوں کھانا کھانے لگے۔ پھر وہ لوگ کافی پینے کے ارادے سے باہر آئے تو لاہور شہر کی روشنیاں بھی کراچی سے کم نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک کیفے میں آئے تو ہر ایک کی نگاہیں ان کی جانب تھی۔ وہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ہائے، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ایک کیوٹ سی لڑکی نے پاس آ کر پوچھا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مائنڈ مت کیجیے گا، بس تھوڑی دیر ہی بیٹھوں گی۔ دراصل مجھے فوجی لوگ بہت پسند ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ فوجی ہیں، پلیز سر ایک سیلفی۔ وہ لڑکی جلدی سے حیدر کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی تو عروسہ کا چہرہ جیسے اتر سا گیا۔ سوری محترمہ، ہم لوگ نیو کپل ہیں اور کچھ ٹائم سپینڈ کرنے آئے ہیں تو میں نے سیلفی نہیں لے سکتا آپ کے ساتھ۔ حیدر نے انکار کرتے ہوئے عروسہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام دیا تو عروسہ کے چہرے پر جیسے رونق سی بحال ہو گئی۔ وہ لڑکی منہ بسورتے وہاں سے واپس چلی گئی۔ چلے حیدر، ہم لوگ باہر جا کر گھومتے ہیں جہاں پر لوگ کم ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو حیدر بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ مائی ڈیئر وائفی، آپ جیلس ہو رہی تھی؟ فکر مت کیجیے، یہ بندہ آپ ہی کا ہے اور آپ ہی کا رہے گا۔ ہیلو ایکسکیوز می، مجھے ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی، میں تو آپ کے لیے پریشان تھی کہ کیسی لڑکی آپ کو دیکھ رہی ہیں، اگر نظر لگ جاتی تو۔ عروسہ نے اس کے بازو کو تھام کر اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا تو ایک دم کہکا لگا کر ہنستا اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ ارد گرد کے لوگوں نے حیرت اور دلچسپی سے اس جوڑے کو دیکھا جو کہ سب سے الگ تھا مگر پھر بھی پرفیکٹ تھا۔